صدر 25 نومبر سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم کی FBR اصلاحات اور ٹیکس فراڈ کے خلاف مہم کے مثبت نتائج کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم سے کھربوں روپے کے سیل ٹیکس پلانٹ کی کوشش کی بروقت نشاندہی اور کارروائی کرنے والے FBR کے سینئر افیسر اعجاز حسین کی ملاقات۔ پاک چوری کرنے والے اور معاونت کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعجاز حسین کی ایمانداری کے اعتراف میں 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا۔ فرض شناسی پر اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ سیاسی وابستگی اپنی جگہ پاکستان سب سے مقدم ہے۔ پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر۔ پنجاب کے عوام کو ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے۔ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہر شعبے میں میرٹ یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 26ویں سیکیورٹی ورکشاپ کی شرکت سے خطاب۔ PTI احتجاج کے موقع پر امن و امان یقینی بنانے کے لیے اقدامات۔ پنجاب حکومت نے جہلم، راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز طلب کر لیں۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے بھی خصوصی انتظامات۔ رینجرز اور FC کو انسداد دہشت گردی کے تحت خصوصی اختیارات مل گئے۔ وزارت داخلہ کا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو خط۔ PTI احتجاج میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ PTI احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد کی تاجر برادری کا ہائی کورٹ سے رجوع۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ صوبائی حکومت امن و امان کا قیام بنانے میں ناکام ہو چکی۔ صوبائی حکومت اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے جلسے جلوس کرتے ہیں مگر اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے میں گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا تفصیلی دورہ۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہولینڈ نے مختلف ٹرائلز کا مشاہدہ کیا۔ ایئر چیف نے مقامی صنعتوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کی غیر ملکی بندوبین سے بھی بات چیت۔ خود انحصاری دفاعی سرحد کے فروغ کے لیے مقامی تیار کردہ ایروسپیس آلات کی خرید و فروخت پر تبادلہ خیال۔ ISPR کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 CB اوپر تینوں مسلح افواج کا انسداد دہشت گردی آپریشن نشان پاکستان کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں فضائی پرائز منصبی کے ادائیگی کے دوران جسمانی مزدوری کا شکار ہونے والے نوجوانوں کے درمیان باسکٹ بال کا میچ ہوا۔ ذاتی محافظ دستے کی نشاندہی پر شاندار پرفارمنس، شرکا نے دل کھول کر داد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، علیہ اکثری اور سول حکام کی بھی شرکت۔ میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ایک جدید تحقیقی اور ترقیاتی مرکز ہے۔ یہ بحری وسائل اور ٹیکنالوجی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ پاکستان کی GDP اور بحری شعبے کی ترقی کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کراچی میں پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ الیکشن کمیشن نے منحرر رکن قومی اسمبلی عادل خان بازی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے عادل بازی کو پارٹی پالیسی سے انحراف پر ڈی سیٹ کرنے کے لیے اسپیکر کو ریفرنس بھیجا تھا۔ ریفرنس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ عادل بازی نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی تھی۔ مشرق وسطی بدترین اسرائیلی بربریت جاری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 88 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی حملوں کے نتیجے میں شام میں 36 اور لبنان میں مزید 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر یونیورسٹی سپورٹس اولمپیاڈ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء کی شرکت۔ ٹیموں کا مارچ پاسٹ اور کلچرل پرفارمنس ایونٹ میں 5000 سے زائد کھلاڑیوں اور 10 کھیلوں میں شریک۔